آیہ کریمہ نمبر 13 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ العظیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا بے شک خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلنا، اور ہم نے بنائے، کم تمہارے، شعوباً قبائل، اور شعوب شعب کس کو کہتے ہیں؟ قومیں، اقوام اور قومیں اور قبائل بنائے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ انا، بے شک، اکرمکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اتقاکم، وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا اور باخبر ہے۔ یہ آیہ کریمہ بہت تفصیل کے ساتھ سمجھنے کے لائق ہے۔ آج ہم صرف اس کا ابتدائیہ پڑھیں گے، اور اگر زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ 12 روزہ محافل کے اختتام کے بعد جب درس قرآن شروع ہوگا تو پھر اس کو ہم وضاحت کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ یہاں اس آیہ کریمہ کا شان نزول سمجھیے۔ ایک صحابی رسول تھے، ان کا نام ہے ابو ہند۔ یہ فسد حجامہ اس کے ماہر تھے، حجامہ لگانے کے ماہر تھے، فسد لگانے کے ماہر تھے۔ وہ جو لگاتے ہیں نا، ٹک لگا کر جسم سے اضافی خون اور رگوں سے وہ خون کے جو جسم کے لیے نقصان دہ ہے اسے نکالا جاتا ہے۔ اچھا، یہ غریب تھے، کام ان کا تھا فسد لگانا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بنو بیاضہ کو حکم دیا کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح ابو ہند سے کر دو۔ انہوں نے آگے سے جواب دیا، یہ تو ہمارا آزاد کردہ غلام ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اس کا اور ہمارا نسب نہیں ملتا، کف نہیں ملتا۔ جب کف بھی نہیں ملتا، جب غریب بھی اتنا ہے، جب اس کے بعد یہ ہمارا آزاد شدہ غلام بھی ہے، ہم اپنی بیٹی اس کو کیسے دے دیں؟ ہم امیر بھی ہیں، ہمارا نسب بھی بلند ہے، اور ہم تو نوکروں کے مالک ہیں، اور یہ تو خود نوکر ہے آزاد کردہ۔ اب جب یہ خبر میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچی، ابو ہند نے شکایت کا جو انداز کیا نا، وہ انداز بڑا درد دل والا تھا۔ عرض کی، حضور جانتے ہیں، حضور کو فسد لگا رہے تھے، تو عرض کی، حضور آپ جانتے ہیں بنو بیاضہ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میرے آقا نے فرمایا، کیا کیا؟ جی میں نے ان سے رشتہ مانگا اور آپ نے بھی حکم دیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس پر غضبناک ہوئے۔ اب سرکار نے ابو ہند کی جو شان بیان کی نا، وہ ذہن میں رکھنا۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا یہ سونا ہے، سرکار نے یہ نہیں فرمایا یہ صاحب ہنر ہے، سرکار نے یہ نہیں فرمایا اس کی اپنی حجامے کی دکان ہے، سرکار نے یہ نہیں فرمایا بھائی یہ دیکھو تو صحیح، خوبصورت ہے، جوان ہے، اونچا ہے قد والا۔ فرمایا
اگر تم ابو ہند کا دل چیر کر دیکھو، میں اللہ کا رسول قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس کے دل میں ایمان لکھا ہوا ہے۔ اور تمہاری جرأت کہ ایسے مومن کو رشتے کا انکار۔ میرے آقا کریم سخت غضبناک ہوئے اس بات پر۔ اللہ نے اس موقع پر یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی جس میں بتایا گیا حسب نسب کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کفر کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ میں کئی مرتبہ ایسی آیات پر آپ کی خدمت میں یہ عرض کر چکا ہوں، ہم جب رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو کوٹھی کتنی ہے، گاڑیاں کتنی کھڑی ہیں، لڑکے کا بزنس کتنا ہے، لڑکی خوبصورت کتنی ہے، پڑھی ہوئی کتنی ہے، امیر کتنی ہے۔ بحیثیت مسلمان کبھی رشتہ مانگتے ہوئے ہم نے یہ بھی پوچھا ہماری بیٹی 5 وقت کی نمازی بھی ہے یا نہیں؟ کبھی یہ پوچھا؟ نہیں پوچھا۔ اللہ کی عزت کی قسم، جنت کی کوئی حور اتنی خوبصورت نہیں جتنا میرے نبی کا بلال سونا ہے۔ حسن کردار کا ہے، حسن ایمان کا ہے۔ حسن رنگ چٹا ہونے کا نام نہیں ہے کہ رنگ چٹا ہو تو یہ حسن ہے، یہ حسن نہیں ہے۔ اللہ کا نیک بندہ سیاہ رنگ کا بھی ہونا، اس کے چہرے پر جو نورانیت عمل نظر آتی ہے نا، کوئی گورا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اصل تو بات کردار کی ہے نا۔ کتنی جماعتیں پڑھی ہے، کبھی یہ بھی پوچھا کتنا قرآن آتا ہے، کبھی یہ بھی پوچھا وہ کتنی سورتیں پڑھتی ہے۔ ہم یہ باتیں نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں کوٹھی اونچی ہو، ٹھیک ہے، پھر جب گھر آتی ہے پھر وہ کوٹھی اونچی کا جب کردار سامنے آتا ہے پھر کہتے ہیں جب سے یہ ہمارے گھر آئی ہے ہمارے گھر کا نظام برباد ہو گیا، ہمارا بیٹا نافرمان ہو گیا، ہماری بات نہیں مانتا، اس چڑیل نے تو ہمارے گھر کا سسٹم ہی تباہ کر دیا۔ اور اگر وہاں نیک لائے ہوتے، وہاں دیندار لائے ہوتے، وہاں کوئی ایسی نمازن لائے ہوتے، وہاں جو قرآن پڑھنے والی لائے ہوتے تو قرآن کی برکتیں تمہارے گھر میں بھی آتی ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ وہ تمہاری تابع دار بھی ہوتی۔ اب سرکار غضبناک ہوئے، کہا ایک مومن کو تم نے جواب دیا۔ ایک واقعہ یہ ہوا۔ ایک دوسرا واقعہ ایسا ہوا کہ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرشی خاندان کی ایک خاتون کا رشتہ مانگ لیا۔ اب ایک طرف ابشے کا غلام ہے اور دوسری طرف خاندان قریش ہے، تو کرشی خاندان کی ایک خاتون کا رشتہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگ لیا۔ اب انہوں نے انکار کر دیا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں شکایت آ گئی۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے بلال کو ناراض کیا اس نے مجھ محمد کو ناراض کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب خاندان والوں کو پتہ چلا تو جا کر اس لڑکی کو پکڑا اور کہا تو نے تو ہمیں حضور کی نگاہ میں برباد کر دیا، اللہ کے رسول تو ناراض ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب سرکار کتنے ناراض ہوئے؟ پورا قبیلہ مل کر حضور کی بارگاہ میں حضرت بلال کو وہ رشتہ دینے کے لیے آئے۔ سرکار نے فرمایا اب نہیں لینا، تم نے میرے بلال کو ناراض کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں آئے، ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت سلیمان فارسی کو دے دیا۔ نسب نہیں، کفر نہیں۔ کہا گیا ایک بات یاد رکھو، اللہ نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، کفر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نسب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نسب اور کفر کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ہاں اللہ نے کفر اور قبائل صرف تعارف کے لیے بنائے، اس لیے نہیں بنائے۔ تم رشتہ دیکھنے جاتے ہو، تو امرتسریہ تے نہیں، تو لدھیانوی تے نہیں، تو جلندری تے نہیں، تو فلاں تے نہیں، تو فلاں تے نہیں، تیرا پچھلے اتھے تے نہیں سی رہندے، یہ کیا طریقہ ہوا؟
اس سے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ آپ کا کیا خیال ہے اس طرح کی کھوجیں لگانے سے آپ کوئی حور ڈھونڈ کر لائیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں۔ حور وہ ہے جس کی 5 وقت جبین اللہ کی بارگاہ میں جھکتی ہے، وہ چاہے کسی بھی قبیلے کی ہے۔ اصل حور تو وہ ہے جو اللہ رسول کے فرمان کو ماننے والی، اور اگر جلندر کی ڈھونڈ کر لے آئے اور بازار میں اس کے پاس دوپٹہ بھی نہ ہوا تو پھر جلندر کدھر جائے گا؟ اگر امرتسری ڈھونڈ کر لے آئے اور امرتسری نے کبھی دوپٹے کو ہاتھ بھی نہ لگایا تو پھر کدھر جاؤ گے؟ تو کہا اے ایمان والو، اے لوگو، اللہ نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تم اپنے اصل پر نظر رکھو۔ تمہارا اصل کیا ہے کہ تم آدم اور حوا کی اولاد ہو۔ تمہارا تعارف، اصل بنیادی تعارف یہ ہے کہ تم سب آدم اور حوا کی اولاد ہو۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب بھی کسی نبی کے متعلق سوال ہوتا تھا نا تو میرے آقا کیا ارشاد فرماتے تھے؟ وہ میرا بھائی اللہ کا نبی ہے۔ سرکار یوں انبیاء کا تعارف کرواتے ہیں، وہ میرا بھائی اللہ کا نبی ہے۔ نجران کے عیسائی آئے، کہا عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ فرمایا وہ مریم کا بیٹا، کواری کا، اور مجھ رسول اللہ کا بھائی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ یوں میرے آقا نے تعارف کروایا۔ تو ایک باپ کی اولاد ہو تم، ایک ماں کی اولاد ہو تم۔ قبائل تم میں کیوں بنائے گئے؟ تعارف کے لیے، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں دیکھنا چاہتے ہو نا تو اللہ کے ہاں سب سے معزز، سب سے محترم، سب سے زیادہ عزت والا وہ نہیں ہے کہ جس کا بزنس ہے، جس کا مل ہے، جس کی کوٹھی ہے، جس کا بنگلہ ہے، جس کے گھر کے باہر جو ہے نا وہ گاڑیاں کھڑی ہیں، جس کے بینک بیلنس ہے۔ کہا نہیں، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ جو تقوی والا ہے اللہ کے ہاں وہی عزت والا، وہی معزز ہے، وہی محترم ہے۔ سارے نسب اکٹھے کیے جائیں، سارے نسب اکٹھے کیے جائیں، سارے نسب ایک طرف کر لو، سیدوں کو نکال کر، میں سیدوں کی بات نہیں کرنا چاہتا، سادات کو ایک طرف رکھ لو اور غیر سادات کو لے لیتے ہیں کہ غیر سادات کے سارے نسب اکٹھے کر لو۔ مجھے بتاؤ جس ماں نے فرید الدین جنم دیا اس ماں جیسی کوئی ماں اور ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک ہے بی بی راشدی جس نے فرید الدین کو جنم دیا، اور اللہ کے ہاں جو اس بی بی راشدی کا مقام ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نزدیک سب سے معزز، سب سے محترم، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی والا، چاہے کسی بھی نسب کا ہو، وہ چاہے کسی بھی حسب کا ہو۔ حسب اور نسب کا تعلق کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ کسی بھی نسب کا ہے، لیکن اگر وہ معزز ہے، وہ محترم ہے تو اللہ کے ہاں محترم ہے۔ اب ایک ہے قریشی، اس کا نام ہے ابو جال، اور ایک ہے ابشے کا غلام اور اس کا نام ہے بلال۔ اب آپ کا کیا خیال ہے، کوئی مقابلہ ممکن ہے؟ کوئی مقابلہ ممکن نہیں ہے۔ اب نسب کو دیکھیں تو وہ خاندان قریش کا فرد ہے، نسب کو دیکھیں تو وہ مکے کا سردار ہے، اس کی شان شوکت دیکھیں تو مکے میں اس کے بغیر کسی کو فیصلے کی ضرورت نہیں ہے۔ مکے کا سب سے بڑا سرپنچ وہ ہے جس کا نام ابو جال ہے، کوئی جرت نہیں کر سکتا اس کی بات کو رد کرنے کا۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا تو خانہ کعبہ کی چھت پر جس کو چڑھایا گیا اس کا نام بلال ہے۔ تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز، سب سے محترم وہ ہے جو زیادہ تقوی والا۔ اس لیے کہا گیا یاد رکھنا اللہ سب سے زیادہ جاننے والا اور باخبر ہے۔ اللہ سے دعا